ان چیزوں پہ فیثاغورس نے بھی بڑی ریسرچ کری ہے. فیثاغورس کا نام سنا ہے؟ علم العداد کے اندر جیومیٹری کا جو علم جس نے وہ قائم کیا، فیثاغورس جو تھا. کون تھا فیثاغورس پتہ ہے؟ یونان کا تھا نا. حضرت بیسکلی جو ریاضی کا علم تھا نا، علم العدد جو تھا نا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر اترا تھا. کس کے اوپر؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد یہ ہرمس کو منتقل ہوا تھا. ہرمس، پھر ہرمس اول پہ ہوا، پھر ہرمس دویم پہ ہوا، پھر ہرمس سویم پہ ہوا. ہرمس سویم کے بعد پھر یہ فیثاغورس تک پہنچا. اچھا، فیثاغورس جو تھا نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو تحقیق ہے نا، کہ یہ اپنے وقت کے پیغمبروں میں سے تھا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کوئی شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا. فیثاغورس جو تھا یہ تقریباً 470 یا 500 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا. یہ آئی بس سمجھ میں. جب یہ بڑا ہوا نا، پھر یہ وہاں سے عراق آیا علم حاصل کرنے کے لیے، فیثاغورس. پھر اس وقت عراق جو تھا نا، وہ سمجھ لو کہ ایک علم کا ایک مرکز تھا. وہاں سے اس نے علم سیکھا. اچھا، پھر وہاں سے سیکھنے کے بعد پھر وہ وہاں سے ہندوستان آیا فیثاغورس. اچھا، جب یہ ہندوستان آیا نا، تو اس کی تربیت پتہ ہے کس نے کری تھی؟ مہاتما گوتم بدھ نے. اچھا، یہ آیا تھا انڈیا کے شہر بہار میں. یہ تاریخ ہے، یہ فیثاغورس کی ہے. یہ انڈیا کے شہر بہار میں آیا تھا. اچھا، بہار میں اس وقت جو روحانیت اور علوم کا جو مرکز مانا جاتا تھا نا، وہ بہار تھا. کس کی وجہ سے؟ مہاتما گوتم بدھ کی وجہ سے، جس کو لوگ اب بدھا کر کے جو پکارتے ہیں اس کو. اچھا، فیثاغورس نے مہاتما گوتم بدھ کی تقریباً 10 سال کی صحبت اختیار کری تھی. فیثاغورس لکھتا ہے، فیثاغورس کا جو شاگرد ہے نا، اس کا نام تھا ہیگل. وہ فیثاغورس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے روحوں کا علم، علم العداد، ریاضی کا علم جو تھا نا، وہ مہاتما گوتم بدھ سے سیکھا تھا. اس وقت مہاتما گوتم بدھ کی جو نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے ایک چرچا تھا. اچھا، مہاتما گوتم بدھ کون تھا، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں تمہیں. یہ بھی وہ شخص تھا کہ جس کی زندگی کے اندر جو نا شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا تھا. اس کے بارے میں بھی جو تاریخ دان لکھتے ہیں نا، وہی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبروں میں سے تھا. کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. پھر مہاتما گوتم بدھ جو تھا نا، اس نے تربیت کری. جب مہاتما گوتم بدھ نے اس کی تربیت کری نا، اور جب اس کے اوپر وہ علم کے اسرار رموز ہوئے، ظاہر ہوئے، تو اس نے مہاتما گوتم بدھ سے کہا، فیثاغورس نے، کہ گرو یہ بتا کہ تجھے یہ علم کہاں سے آیا، تجھے یہ گیان کہاں سے آیا، تو نے جو ہمیں یہ گیان دیا ہے دھیان کے متعلق، روحوں کے متعلق، علم العداد کے متعلق، تجھے یہ علم کہاں سے ملا؟ تو مہاتما گوتم بدھ نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میری تربیت ایلی نے کری ہے. کس نے؟ ایلی نے کری ہے. اس نے کہا یہ ایلی کون ہے؟ تو مہاتما گوتم بدھ نے کہا یہ بڑے گھر میں پیدا ہوگا، اور اس کا نام نرسنگ ہوگا. نرسنگ سمجھتے ہو نا، اللہ کا شعر. کس نے تربیت کری؟ ایلی نے تربیت کری ہے. یعنی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہے. کس کو کہہ رہا ہے مہاتما گوتم بدھ؟ قبل مسیح
550 عیسوی میں، اس میں قبل مسیح میں، کہ میری تربیت ایلی نے کری تھی، اور اس نے پیشن گوئیاں کرنی تھی کہ یہ مہامتر کا وہ ہوگا، سپہ سالار، یہ مہامتر کا ساتھی ہوگا، اور یہ مہامتر کا وہ ساتھی ہوگا جو سب سے کم عمری میں اس پہ ایمان لائے گا۔ آپ کی پیشن گوئیاں کس نے کر رہے ہیں؟ مہاتما گوتم بدھ نے کری تھی 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد اس نے پھر فیثاغورس اپنے اس میں لکھتا ہے کہ جب میں نے مہاتما گوتم بدھ کی صحبت اختیار کری، اس کے بعد جو مہاتما گوتم بدھ کے عقائد تھے، جو اس کا طرز زندگی تھا، پھر فیثاغورس نے وہ اپنا لیا تھا۔ فیثاغورس نے وہ اپنا لیا تھا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ علم العدد ہی کی وجہ سے یہ پوری کائنات جو ہے نا، یہ ٹھہری ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ علم العادات سے۔ وہ کہتا ہے فیثاغورس کہ آپ کی سانس لینا، سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، یہ بھی ریاضی ہے۔ تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، یہ بھی ریاضی ہے۔ تمہارا زندہ رہنا، یہ بھی ریاضی ہے۔ وہ کہتا ہے پوری دنیا کا علوم، اس کی جو ماں ہے نا، وہ علم الاعداد ہے۔ یعنی کہ تمام علوم کی جو ماں ہے نا، وہ علم الاعداد ہے۔ یہ فیثاغورس بات کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ بتا رہا ہے اپنے حواریوں کو، اور وہی پہلا فیثاغورس تھا کہ جس نے یہ پیشن گوئی کری تھی، یہ بات کہا تھا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے منعکس کرتی ہے۔ یہی فیثاغورس ہے جس نے سب سے پہلے پیشن گوئی کری تھی کہ زمین گول ہے۔ کس کے ذریعے؟ علم الاعداد کے ذریعے۔ فیثاغورس لکھتا ہے کہ علم العدد سے آپ اپنی موت کا وقت تعین کر سکتے ہو۔ فیثاغورس لکھتا ہے کہ آپ علم العدد یعنی کہ ریاضی کے علوم سے آپ اس دنیا کا سفر کر سکتے ہو جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ فیثاغورس لکھتا ہے کہ آپ علم العدد سے آپ آنے والی زندگی میں داخل ہو سکتے ہو۔ آج ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ آئے ہوئے، جو یہ سارے معاملات آئے ہوئے، یہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ یہ جو بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، جو یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، یہ ان کے اوپر باقاعدہ الہام ہوتا تھا، یہ الہامی باتیں تھیں یہ۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، سورہ جن میں، کہ اور ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا۔ تو وہ نیک لوگ تھے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کری، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی کری، کہ جنہوں نے وہ پیشن گوئیاں کری کہ جس پہ آج دنیا قائم ہے۔ فیثاغورس نے علم العدد کے فیثاغورس کہتا ہے کہ جو 15 کا ہندسہ ہے نا، کس کا؟ یہ پر اسرار ہے۔ آج بھی یہودیوں میں 15 کے ہندسے کو بہت معتبر مانا جاتا ہے۔ 15 کے ہندسے کی طاقت کو وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو نا خدائی طاقت ہے، یعنی کہ یہ اپنے اندر خدا کی ایک صفت رکھی ہوئی ہے۔ یہ 15 کا ہندسہ جو ہے، کہ 15 کے ہندسے سے ہم پوری کائنات کو ہلا سکتے ہیں۔ 15 کا ہندسہ کیا ہے؟ نہیں پتا۔
یہودی 15 کے ہندسے پہ جو نا بہت عقیدہ رکھتے ہیں اپنا، ان کی بڑی ریسرچ ہے اس کے معاملے میں۔ انہوں نے 15 کے ہندسے کو مختلف علامتوں کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 15 کا ہندسہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے۔ اچھا یہودی اس پہ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 15 کے ہندسے کو کیوں اتنا معتبر سمجھتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے کتنے عدد بنتے ہیں؟ الف کا 1، دال کے 4، کتنے ہو گئے؟ 5، میم کے 40، کتنے ہو گئے؟ 45، 4 اور 5 9 ہو گیا۔ 15 کا جو ہندسہ بنتا ہے نا وہ حوا کا بنتا ہے۔ کس کا بنتا ہے؟ ہے کے 8، واو کے 6 اور الف کا 8 اور 6 14، 14 اور 1 15۔ اچھا اگر 15 کے ہندسے کو ہم مفرد لے آتے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ 6۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا اور 7ویں دن وہ عرش عظیم پر بیٹھا۔ اب 15 کا جو ہندسہ ہے نا اس میں پوری کائنات سیو ہو گئی، اس لیے لوگ اس کو معتبر مانتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا جو عدد بنتے ہیں وہ بھی 15 بنیں گے۔ اچھا 15 کے نشر کی ترتیب حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کو نہیں پتہ تھی، وہ صرف ان ہندسوں کی معرفت کو جانتے تھے، اس کی طاقت کو جانتے تھے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتے تھے، لیکن 15 کی جو ترتیب تھی وہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کری تھی۔ 15 کا جو نقش تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ تھا باقاعدہ، کیونکہ 15 کے نقش پہ آپ لوگ ریاضت کر رہے ہو نا، آپ کو اس کے پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی بیس کیا تھی، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے ماتحت کیا تھے۔ یہودی جو تھے نا، یہودی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی ہونے کا سب سے پہلے قرآن نے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی۔ ان سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نبی نہیں مانتا تھا۔ ان کو پتہ ہے یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں کا کانسیپٹ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، چرند پرند کی یہ بولی جانتے ہیں، وہ قوتیں وہ طاقتیں کیا تھیں کہ جس سے ان کی بادشاہت قائم تھی، جو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ کس کی برکت تھی؟ ہندسہ 15 کا، وہ 15 کا نقش تھا، اور وہی 15 کے نقش کی ترتیب اللہ رب العزت نے خود بھیجی تھی، جو 1 سے لے کے 9 کے عدد تک کی مل کر اس کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ بنتا ہے۔ عدد تو 1 سے لے کے 9 تک ہی ہے نا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے اگر لیتے ہیں نا ہم، تو پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلی بولی کیا تھی؟ پتہ کیا تھی؟ وہ تھی علامتیں۔ کیا تھی؟ علامتیں تھیں۔
علامتوں کے بعد حروف تشکیل دیے گئے، اس کے بعد حروفوں کی نومیریکل ویلیو نکلی۔ آج بھی آپ قدیمی چیزیں دیکھو گے نا تو آپ کو علامتوں کی صورت میں لکیریں ملیں گی، کچھ نقطے ملیں گے، وہ بولی تھی، وہ زبان تھی۔ اگر آپ علم العدد کو سیکھ لیں نا تو آپ کے لیے ہر بولی آسان ہو جاتی ہے۔ فیثاغورس نے اس پہ بڑی ریاضت کری ہے اور بڑا تفصیل سے لکھا ہے 15 کے ہندسے کو۔ یہودی کا بھی میں نے بتایا آپ کو اور فیثاغورس کا بھی بتایا۔ فیثاغورس کہتا ہے کہ جب وہ ہندوستان سے اسے تربیت مکمل کر کے پھر وہ مصر کے شہر اسکندریہ پہنچا، وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی حکیم اقلیدیس سے۔ حکیم اقلیدیس جو تھے نا یہ مسلمان تھے۔ اچھا مسلمان سمجھتے ہو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو ابھی ایمان لاتا ہے اسلام لاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جبکہ پہلے اگر دیکھا جائے نا اللہ رب العزت نے اسلام جو تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پسند کیا تھا۔ کس کے لیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پسند کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہوا پھر آپ اس کے بانی ہوئے۔ کس کے؟ دین اسلام کے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف اسلام تھا، یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر اگر وہ آئے نا تو وہ اسلام پر تھے۔ جب یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پہنچا، یہاں سے پھر وہ 2 حصوں میں نکلا، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل سے جو معاملہ چلے وہ پھر بنی اسرائیل کی قوم کہلائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب سمجھتے ہو نا کہ اللہ کا بندہ، کہ جس میں تمام نبی آئے جو بنی اسرائیل میں سے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام، اور آپ ہی کا لقب تھا، آپ ہی کے لقب سے چلا تھا، آپ ہی کی اولادیں پھر بنی اسرائیل میں سے بنی، آپ ہی کے پیروکار میں سے چلے سب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے نبی تھے صاحب کتاب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ توریت کیا ہے؟ صرف شریعت، صرف احکام الہی تھا۔ اچھا فیثاغورس جب اس نے حکیم اقلیدیس کی پیروی کری، جب اس کی صحبت اختیار کری تو اس نے پھر جیومیٹری کا علم اس کو عطا کرا تھا۔ پھر اس نے علم ریاضی کے ساتھ ساتھ علم العدد کے ساتھ ساتھ پھر جیومیٹری کا علم اس نے ان سے سیکھا۔ کس سے؟ اچھا یہ سارے علوم جو نا مسلمانوں سے ہی چلیں۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی تخلیق ہوئی ہیں نا، جتنی بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری مسلمانوں کے سر ہیں۔ پھر جیومیٹری کے اندر اس نے مسئلہ فیثاغورس نکالا کہ A2 + B2 = C2، لیکن اب ہماری بات کہیں اور چلی جائے گی اگر میں اس کے بارے میں سمجھانے بیٹھوں گا مسئلہ فیثاغورس کہ اس نے کیوں ترتیب دیا تھا، اس کی کیا وجہ پیش آئی تھی، اس کے ذریعے اس نے کیا کیا گرہیں کھولی ہیں اس فارمولے کے تحت۔ اگر اس کی نومیریکل ویلیو کو کاؤنٹ کرو نا تو 6 کا ہندسہ بنتا ہے، 6 کا ہندسہ بنا، اور 6 کے ہندسے میں پوری کائنات جو نا 6 دنوں میں تقسیم بنی۔ پھر وہی 15 کے اوپر آ گئے، یہاں بھی 15 کا ہندسہ محفوظ ہے۔ صرف 15 کے ہندسے سے جو نا بڑی بڑی گرہیں کھولی ہیں ان لوگوں نے، اور 15 کے نقش کے عجائبات کے بارے میں، 15 کے نقش کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں
15 کے نش کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص 15 کے نش کو سمجھ لینا خالی، وہ اگر مردے کے گلے میں ڈال دو تو اٹھ کے بیٹھ جائے. اس کو بزرگوں نے بڑا محفوظ رکھا تھا، بڑا پوشیدہ رکھا تھا. 6 کا جو عدد ہے کہ اس کو سیدھا کیا جائے تو 9 بن جاتا ہے. یہ سارا جو نا اسی کے سرکل گھوم رہا ہے. اس کی شکل میم جیسی ہے، جیسے پہلے میم لکھا جاتا تھا زمانے میں، اس جیسی. لیکن یہودی 15 کے انسوں کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں آج بھی. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا پانی پلانا مجھے ایاز. 15 کا نقش ہے، اس میں ایک عدد لکھا ہے سورہ قریش پڑھ لی، 2 لکھا ہے سورہ قریش پڑھ لی، 3 لکھا سورہ قریش، اس طرح 9 عدد پڑھ کے ہم اس کو دم کر دیں اور اس کو پینے کے لیے دے دیں تو فائدہ کرے گا. 15 کے نش کے بارے میں اتنا آپ کو سمجھانے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 15 کے نش کی جو تاثیر ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے. آپ جو کام کر رہے ہو نا، آپ کو اس کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے. جن جن وسیلے سے، جن جن نسبتوں سے آپ تک یہ راز پہنچے ہیں نا، اس کا آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں. اب آپ یہ دیکھو کہ 15 ہی کے نش یا 15 ہی کے ہندسے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، فیثاغورس کا ہی کون؟ فیثاغورس کا شاگرد، اس کا نام تھا ہیراکلیتھیوس. ایک تاریخ میں ایک بڑا نام ہے یہ ہیراکلیتھیوس جو تھا. آپ سرچ کرو گے آپ کو مل جائے گا، اسی پوری تاریخ مل جائے گی اس کی. یہ لکھتا ہے کہ فیثاغورس نے، کس نے؟ فیثاغورس نے. اس نے باقاعدہ طور پہ یہ تحقیق کی تھی اور اس پہ اس نے یہ ریسرچ کی تھی اور اس نظریے کو اس نے ظاہر کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے انسان کے جسم کے اندر 15 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ روح گردش کرتی ہے. کتنے مقامات؟ 15 مقامات. یہ فیثاغورس کی ریسرچ تھی. وہ کیا کہتا ہے کہ روح ایک جگہ نہیں ٹھہری ہوتی، یہ انسان کے جسم کے اندر مختلف حصوں میں گردش کرتی ہے. اور وہ جو 15 حصے بتاتے ہیں نا فیثاغورس نے، جس پہ تحقیق کری تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان کے جوائنٹ ہے نا، یہ اس کے مقام تھے. روح کبھی بھی ایک جگہ وہ نہیں ہوتی، یہ اس کی اپنی وہ تھی، ایک نظریہ تھا، اس کا ایک نظریہ تھا. یہ میں نے اس کی تصدیق میاں حضور سے کی. میاں حضور نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ جس نے جس نظریے، جس طریقے پہ اس کو دیکھا اور اس کو پہچانا، اس نے وہ کہا. اس نے بھی انسان کے جسم کے 15 حصوں کو باقاعدہ یہ کہا. اس نے باقاعدہ فیثاغورس، وہ اس نے لکھا ہے. کس نے؟ اچھا، یہ نظریہ جو نا فیثاغورس نے کرا، لکھا، پیش کیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا. وہ چند لوگوں تک محدود رہا. اس کو لوگوں پہ آشکار کرنے والا کون تھا؟ ہیراکلیتھیوس جو تھا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے استاد کا نظریہ ہے. اس نے پھر ایک ایک حصے کو بیان کیا ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ روح اگر ایک جگہ ٹھہر جائے نا تو انسان مطلب اس حالت میں پہنچ جائے جیسے وہ حالت کہلاتی ہے نا غنودگی کی جو حالت ہوتی ہے، یا وہ کون سا مرض قومی کی حالت جو ہوتی ہے، اس میں چلا جائے. یہ فیثاغورس کہتا ہے. یہی وہی 15 مقامات کو کاؤنٹ کرتا ہے.
15 کے ہندسے کی بڑی اہمیت ہے، بڑے اس کے راز اسرار پوشیدہ ہیں. ایک ایک گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اس وقت کہ جب تم اس پہ ریاضت کرتے چلے جاؤ گے. یہ مشاہدے تو تھے جو نظریے کی صورت اختیار کر گئے، قائد بن گیا. بعد میں عقائد بن گئے. کسی نے تسلیم کیا، کسی نے رد کیا، ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ تھا. اسی طرح اور فرقے بن گئے. اور فیثاغورس کے بعد بقراط تھا. بقراط کا شاگرد سقراط تھا. سقراط نے بھی کہتے ہیں کہ اس نے بھی زہر کا پیالہ اسی نظریے پہ پیا تھا. اس کے بارے میں کون لکھتا ہے؟ سقراط کا جو شاگرد افلاطون تھا، افلاطون کا جو شاگرد ارسطو تھا، ارسطو اس کے بارے میں باقاعدہ لکھتا ہے. پھر ارسطو نے روح کے متعلق پورا ایک نظریہ پیش کیا اپنا. سارے یونان کی ہی گزرے ہیں نا، قبل مسیح جو گزرے ہیں سارے. اچھا، جب فیثاغورس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اس کے بعد جو بقراط تھا نا، بقراط کے بارے میں یہ تھا کہ بقراط وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے دماغ کی سرجری کری تھی. جو پاگل ہوئے لوگ ہوتے تھے نا، وہ باقاعدہ طور پہ آپریٹ کرتا تھا اور انسان کی کھوپڑی کو پورا کھول دیا کرتا تھا. یہ ارسطو اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے یہ بات. یہ شاگردوں کا آج سمجھتے ہو تم آج کی جو جدید ٹیکنالوجی جو آپریشن آج ہو رہے ہیں یہ تو بھائی قبل مسیح کے ہیں. یہ تو ہاں، بس یہی ہے بھئی، پہلے پوشیدہ تھی. اچھا وہ کس طرح کرتے تھے؟ کچھ جڑی بوٹیاں تھیں. اچھا یہ سقراط لکھتا ہے اس کے بارے میں، بقراط کے بارے میں، کیونکہ یہ اس کا شاگرد رہا ہے. جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو کوٹ کے جو نا، وہ کہتا تھا کہ اگر کسی پاگل شخص کو ہمارے پاس لایا جاتا تھا نا تو اس کے پہلے پورے بال صاف کر دیا کرتے تھے، پورے سر کے، پورے اس کے. اس کے بعد ہمارا استاد جو نا نشان لگایا کرتا تھا. پورا نشان لگانے کے بعد وہ جڑی بوٹی کا جو پیس بناتا تھا نا، وہ پیس پورا اس کے اوپر اپلائی کر دیا کرتا تھا اور اس کو ایک لکوڈ پلایا جاتا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. جب وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر جب وہ لیپ لگایا جاتا تھا نا تو پھر لیپ سے جو نا اس میں حرکت پیدا ہوتی تھی اور وہ اسکن جو تھی نا وہ وہاں سے پھٹنی شروع ہو جاتی تھی اور وہیں سے پھٹتی تھی جو اس نے نشان لگایا ہوتا تھا. یہ آپریشن ہو رہا ہے آج سے قبل مسیح. یہ واقعہ میں نے میاں حضور کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ وہ ایسے آپریشن کرتا تھا دماغ کے. اور پھر باقاعدہ آپریشن کرنے کے بعد پھر وہی جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا کرتا تھا اور اس کو پورا پیک کر دیا کرتا تھا اور وہ جوائنٹ ہو جایا کرتی تھی. یہ ساری ریسرچ جو نکلی ہے کہاں سے نکلی ہے؟ یہ نبیوں کے قلب و سینوں سے جو اسرار کھلتے ہوئے چلے گئے یہ جو سارے پہنچے ہیں. جن جن لوگوں نے اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر پہلے کی آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کریں گی، جن کی بڑی بڑی نظریے تھے، بڑی بڑی ریسرچیں تھیں، ان کا تعلق یقیناً اسلام سے رہا ہے. ہاں، کیونکہ یہ وہ علوم ہے جو مسلمان ہی کی وراثت ہے. آج آپ کمپیوٹر کہتے ہو کہ کمپیوٹر اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے. آپ وہ کسی یہودی یا عیسائی کا نام لیتے ہو، کون تھا جس نے کمپیوٹر بنایا تھا، جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا تھا؟ ہے نہیں تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا قابل شخص ہے کمپیوٹر بنایا. اب یہ بتاؤ کہ اس نے کمپیوٹر کس کے فارمولے پہ بنایا؟ اب وہی آ جاؤ اب البیرونی کے، وہی آ جاؤ علم الاعداد پہ، وہی کلیہ تھا نا.
اچھا فیثاغورس ایک بڑی عجیب بات لکھتا ہے. فیثاغورس کہتا ہے کہ ہم علم العدد کے ذریعے نا اپنی عمر کا تعین کر سکتے ہیں. اس سے شاگرد نے پوچھا ہیگل نے کیسے؟ اس نے کہا ہماری جو سانسیں ہیں نا یہ لمیٹڈ ہیں، یہ ایک مخصوص ہے کہ انسان نے سانس دنیا میں آ کے لینا ہے. ایسا ہی ہے نا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ سانس نہیں لیتا لیکن زندہ ہوتا ہے. دنیا میں آتا ہے تو وہ سانس لینا شروع کرتا ہے. انسان کی موت واقعی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی سانس بند ہو جاتی ہے. تو زندگی کس کی محتاج ہوئی؟ سانسوں کی. یعنی کہ سانسوں کی ایک کوانٹٹی، ایک تعداد ہے. اب فیثاغورس 15 کے ہندسے کو اس کو تشکیل دیتا ہے کہ اس سے آپ اپنی سانسوں کی کیلکولیشن نکال سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی سانسیں ہو چکی ہیں. عقل تسلیم کرے گی؟ نہیں، لیکن ایسا ممکن ہے. بھائی ایسی زہر کے پیالے تھوڑی پی لیے تھے ان لوگوں نے. بادشاہ نے کہا تھا نا یا تو تم یہ ملک چھوڑ دو یا پھر زہر کا پیالہ پی لو. کیا کیا تھا سقراط نے؟ زہر کا پیالہ پی لیا تھا. آپ 15 کے ہندسے کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ اچھا یہ اس کو اسم اعظم سمجھتے تھے سارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا سب. لیکن 15 کی حقیقت جو کھلی تھی نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کھلی تھی. اور جب 15 کے ہندسے کی روحانیت جب کھلی تو اللہ رب العزت نے پھر کیسی بادشاہت آپ کو دی کہ چرند پرند دیو جین جن خبیث سارے آپ کے ماتحت تھے، سارے آپ کے تابع تھے. آپ کے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی حقیقت پتہ ہو. آپ بھی ہواؤں پہ سوار ہو سکتے ہو اگر آپ کو اس کی سریت کا پتہ ہو، آپ کو اس کے استعمال کا پتہ ہو. 15 کا نقش ہم جو لکھ رہے ہیں اس کی جو خاص ترتیب سے لکھ رہے ہیں، پہلے ہم نے 15 کا نقش لکھا، اس کے بعد پھر اس کے موکلان کا لکھا، پھر سرخ جنات کا لکھا، پھر ایوان کا لکھا، پھر شیاطین کا آئے گا، پھر حمزات کا آئے گا. یہ ایک ترتیب چل رہی ہے. اس ترتیب کی اہمیت پتہ ہے تمہیں کب پتہ چلے گی؟ کہ جب تمہارا سفر تھوڑا سا آگے گزرے گا. پندرہ کا جو نقش ہے 1 سے لے کے جو 9 تک عدد ہیں، یہ انہی عددوں کے ماتحت ہے نا سب کچھ. یہ اب اگر انہی 15 میں ہندسوں میں سے تم اگر مجھے پکارو گے تو کون سنے گا اس محفل میں؟ میں جواب دوں گا نا. اور اب اس محفل میں بیٹھ کے آپ کامران کامران پکار رہے ہو، شاہد شاہد پکار رہے ہو. کون شاہد ہے کون کامران ہے؟ میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے کے نہیں چل رہا، میں آنکھوں سے پٹی ہٹا کر لے کر چل رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں کتنی بڑی بڑی ایجادات کون سے ہندسے سے ہوئی ہیں، علم العدد میں ان کا کیا کریکٹر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کمپیوٹر سب سے بہترین اور سب سے بڑی ایجاد ہے، جبکہ یہ بڑی ایجاد نہیں ہے. جی آپ ذرا سا اس فارمولے کو تو کھولو فیثاغورس کے A2 + B2 = C2 کا. یہ کیا ہے؟
کمپیوٹر جیسے 1000 آپ ایجادات کر سکتے ہو. روحانیت بڑی عجیب چیز ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت جو نا صرف عمل پڑھنے کا ہی نام ہے، جن بھوت اتارنے کا ہی نام ہے، 40 دن کے چلہ کرنے کا نام ہے. روحانیت ان سے بہت آگے کی چیز ہے. جی ہم اسی کو کل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ابتدا بھی نہیں ہے. یہ وہ ہے جو قطرے میں پورا سمندر لیے ہوئے. ایک تو ہوتا ہے سمندر کا قطرہ اور ایک ہوتا ہے قطرے میں سمندر. کہ ہر قطرے میں روحانیت کا سمندر جو ہے نا، ہر قطرے میں سمندر ہے. تو کتنے سمندر ہوئے؟ تم صرف عملیات کو رو رہے ہو، حاضری کو رو رہے ہو، حاضرات کو رو رہے ہو. یہ ایک واقعہ ملتا ہے معراج کا کہ جب جبریل امین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا پہ ملاقات ہوئی، اونٹوں کی جگار جا رہی، ان کو کچھ طباق رکھے. یہ حضور نے بھی سنا ہے. ان طباقوں میں قفل ہے. تو جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ جب سے جا رہا ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں، مگر یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں مجھے نہیں. مگر آپ کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کے تمام قفل، ان کی چابیاں آپ کے پاس ہیں اور آپ ہی اس کو کھولیں گے. وہ بتائے کیا ہے؟ میں حضور فرماتے ہیں کہ اسم حی یعنی کہ ہی ہے اور چھوٹی ہے. کیا پڑھیں گے؟ ہی کا مطلب ہی کے. جو ہی ہے نا، ہی کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ ہی کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ 15. کتنے بنتے ہیں؟ 15. یہ جو ہی ہے نا، یہ حی یعنی کہ احین عشرین یا حیو یا قیوم یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا اور قائم ہے. میں حضور فرماتے ہیں کہ ہی ہا ہو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساؤنڈ ہے. آپ پڑھو ہی ہا ہے ہو، ساؤنڈ چینج ہو رہا ہے سب کا. ان سب کی اپنی الگ الگ تاثیر ہے. یہ 4 ہیں، ہی ہا ہو اور ہے. اور ان چاروں کے اشغال ہیں، چاروں کے شغل ہیں، اور ان چاروں کا تعلق اربع عناصر اسی سے نکلے. ان چاروں سے، ان چاروں ہی اسم سے اربع عناصر نکلے. ایک تو ہے اربع عناصر، ایک ہے اربع عناصر کی تخلیق. اربع عناصر تو سنا ہے نا ہم نے. دیکھو قدرت کا ایک قانون ہے کہ ہر چیز اپنے ایک فطرت کے حساب سے چلتی ہے، ایک زاویے کے حساب سے چلتی ہے نا ایسی کہ ہر چیز اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے باقاعدہ. اور تخلیق کا جو کلیہ تھا، تخلیق کا جو قانون تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی 4 اسم تھے جو اس قندیل میں محفوظ تھے. اور جو 15 کے ہندسے کا جو روحانیت کو منبع سمجھتے ہیں، پر اسرار سمجھتے ہیں نا، وہ اسم لفظ ہی سے سمجھتے ہیں. کہاں تک جاؤ گے علم العدد میں؟ یہ سب کچھ علم العدد کے ہی تحت گھوم رہا ہے. سارا سرکل علم العدد ہی کے تحت گھوم رہا ہے. یہ 15 میں 1 اور 5 ہے. تو 1 اور 5 کا بعض فرماتے ہیں کہ ایک ذات کی
5 پنجتن پاک کر سکتا ہے یہ یہ تو تعویل ہے نا اپنی اپنی، صحیح یہ تو تعویل ہے، آپ کچھ بھی پیش کر لو. نظریہ ایک الگ چیز ہے، تحقیق ایک الگ چیز ہے، تعویل ایک الگ چیز ہے، اور قدرت ایک الگ چیز ہے. قدرت تو وہی ہے نا جو رب نے فرمایا، جو رب نے کیا. تعویل تم اپنے عقل کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہو. آ گئی 15 کے نقش کی اہمیت سمجھ میں کہ ابتدا 15 کے نقش سے ہی کیوں تھی. کائنات کی تخلیق ہی 15 کے نقش سے تھی، 1 سے لے کے 9 کے 10 سے تھی. انہی حرفوں میں ہی سب کچھ ہے، انہی عدد میں ہی سب کچھ ہے. اب اس سے بھی پیچھے پیچھے جاتے رہو گے نا تو اور گرہیں کھلتی چلی جائیں گی، لیکن ہر گرہ ایک لمٹ سے کھلے تو بہتر ہے. اچھا جو لفظ ہی ہے نا، اچھا یہودی اس پہ بڑا وہ کرتے ہیں ریاضت. یہ احین عشرین جو لفظ ہے نا، جو ہائی سے نکلا ہے، یہ سمجھ لیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ توریت کے الفاظ ہیں یہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں یہ. بنی اسرائیل کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس میں اعظم ان کو کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں نا، ان کے جو تصرفات جو تھے وہ انہی اسماؤں کے ماتحت تھے. باقاعدہ یہ نبیوں کو سینہ بہ سینہ تعلیم ہوا کرتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے حصے میں تھا یہ. اور اسم ہی کی ہی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہوئی تھی. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. بھائی جب کچھ نہیں تھا تو ہو تھا نا، وہ ہو گیا، وہی تمہارے رب کی ذات ہے. ہی کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے رب کی ذات ہے. ہاں کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے رب کی ذات ہے. لیکن کس نے اپنے رب کو کس سے دیکھا، یہ اس کا کمال ہے. کس نے دیکھا وہ اس کا اپنا وہ کمال ہے اس کا. لیکن ہم پورے سراؤنڈنگ جو گھوم رہے ہیں نا، ہمارا جو پورا حلقہ جو گھوم رہا ہے، ہمارا پورا سفر جو چل رہا ہے، آئی بس سمجھ میں. اب تم یہ نشیز دیکھ لو، 15 کے نقش دیکھ لو، 15 کا ہنسا دیکھ لو، 15 کے نقش پہ ریاضت دیکھ لو، سورہ قریش کی 4 آیتیں دیکھ لو. اور سورہ قریش کے لشکر کے گرد دیکھ لو. سارا کس کے مابین ہے؟ انہی 4 اسماؤں. لیکن یہ کیا کیا گرہ ہیں اور ان کے کس طرح شغل کیا جاتا ہے، کس طرح اشغال تعلیم کیے جاتے ہیں اس کے، وہ پھر بزرگان دین نے الگ الگ طریقے رکھے. حضرت صابر پیا پہ آپ کے اوپر ہو کی تجلی ہو گئی تھی. آپ 12 سال گلر کی ٹہنی کو پکڑ کے کھڑے رہے تھے. پورا کلیئر جو جل گیا تھا، آپ کا ذکر تھا باقاعدہ کہ یا ہو یا من لم لیس الا ہو. آپ کے اوپر اس کی تجلی ہو گئی تھی. ہاں کہتے ہیں کہ تجلی اس وقت ہوئی کہ جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ تم صابر پیا کے کان میں یہ اسم کہہ دو. جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر پیا کلی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کچھ کہا، آپ کی حالت غیر ہو گئی، آپ مقصوبیت میں چلے گئے. پھر حکم ہوا کہ یہی اسم، یہی تجلی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کان میں کہہ دو.
جب حضرت بابا فرید مسعود گنی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کان میں یہ اسم اعظم کہا، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. آپ نے پھر کہا، آپ پہ پھر کوئی اثر نہیں ہوا. آپ نے 3 دفعہ کہا، تینوں دفعہ کوئی اثر نہ ہوا. پھر اعلان ہوا کہ فرید اب نہ کہنا کہ یہی راز اور یہی اسم تو لے کر پیدا ہوا ہے. ایک جو ثابت بھی کے کان میں کہا، آپ کی حالت غیر ہو گئی. وہ 3 جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کان میں کہا اور آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا. 3 اور 1 سارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام اور تمام انسانوں کے گرد گھوم رہا ہے سارا سب کچھ. یہ ہے راز سب کے سینوں میں، لیکن غافل ہیں سب. لیکن تھوڑا تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاش سمجھ میں آ جائے. ہماری جو ریاضتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاضت اس لیے کہ ہم دنیاوی مقاصد کے کام آ جائیں گے. چلو اچھی بات ہے، آ جائیں گے، کرو. کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی روحانیت میں ترقی ہوگی، چلو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن کچھ کس لیے کر رہے ہیں یہ وہ ان کا رب جانتا ہے. وہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ جن کو نہ اس دنیاوی مقاصد سے کوئی غرض ہے اور جن کو نہ کوئی اپنی روحانیت سے کوئی غرض ہے. اچھا، کام تمہارا پھر بھی ہونا ہے. ہاں، تم جو لکھ رہے ہو نا، تم جس کو بھی دو گے پہلی دفعہ میں نہیں ہوگا، دوسری دفعہ میں ہو جائے گا، دوسری دفعہ میں نہیں ہوگا، تیسری دفعہ میں ہو جائے گا. لیکن وہ ہو جائے گا اس ترتیب و طریقے کے ساتھ. لیکن یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. اس کو سن کے ہی انسان کی کیفیتیں بدلتی ہیں. کبھی یہ نشستیں رہیں گی نا تو جو ہی ہا ہو اور ہے نا، یہ میں قرآن کی آیتوں کے ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں قرآن کے کس طرح اور کیسے ذکر آیا ہے. وہی 15 کے اندر ہی ہے، 15 کے اندر ہی موجود ہے. آئے گا وہ آگے سفر میں. ہر ترتیب اسی زاویے سے بنتی ہے. تمہارے پاس ایک فارمولہ ہے 15 کا نقش. 15 کا نقش ایک فارمولہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا تھا. اب اس فارمولے کے تحت دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں نا، وہ سارے اسی سے گراں کھلتے ہیں. سب 15 کے نقش کی یہ تاثیر ہے. جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب اسی کے گرد گھومتے ہیں، اسی کے مابین گھومتے ہیں. کیا جی؟ ہاں، تو وہ آنے والے وقتوں میں آ جائے گا، وہ بھی آئے گا، تو نہیں آئے گا وہ. اور احسار کرتے ہیں، ہاں، احسار ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دو ایسے ہی یا کرتے ہیں؟ نہیں، احسار پانی پلانا ہے تھوڑا سا. احسار یہ دیکھنا ہے نا کہ احسار آپ نے کس لیے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. احسار ہاں، احسار کر دیتے ہیں، ختم بھی کرنا چاہیے. نہیں، احسار بس لگا دینا چاہیے. ہاں، ختم کرنے کو ضروری ہے. نہیں. اور سورہ قریش تو ایک خود ہی مکمل احسار ہے. جب بھی میرا 31 تاریخ ختم ہوا تو بس ختم. ہاں، 110 مطلب پڑا ہے بات نہیں. ابھی کتنا پڑھ لیں؟ 313 313 ہی رکھیں. 313 میرا بھی جمعرات کو 313 40 دن پورا ہو جائے. جمعرات تک نا.
حضرت 1900 کے بعد کیا شروع ہوا؟ 1900 کے بعد ابھی 1900 ہی رکھی جائے گی. 1900 یہ رہتی ہے. رمضان میں بھی یہی ترتیب ہوگی. میں بتاؤں گا ابھی, پھر آگے کا سبق جو آگے کی ترتیب ہوگی نا وہ اس کے بعد دوں گا میں, کیونکہ کسی کی جمعرات کو 1900 کی تعداد پوری ہو رہی ہے, کسی کی بدھ کو ہو رہی ہے, ہاں کسی کی 10 دن میں آ رہی ہے, لیکن ہاں موسٹلی جمعرات کو ختم ہو رہی ہے. کسی کی 5 یا 10 دن آگے خراب ہو. ہاں لیکن وہ اس کو کنٹینیو رکھیں. ہاں جب 40واں دن مکمل ہو جائے نا تو 40ویں دن جو نا نیاز و فاتحہ کا اہتمام کر کے حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, ہاں وہ معصوم بچے کو کھلا دیں, لیکن اس کو 1900 کی تعداد کو کنٹینیو رکھیں. پرہیز تو رکھ, پرہیز چلے گا نا. ہاں پرہیز خود کھلے گا, وہ خود کھولنا ہے تو کھول لو, پھر دیکھنا کیا ہوگا. ہاں ایک دفعہ میاں حضور کا نا عمل کر رہے تھے, وہ عمل نہیں کھل رہا تھا, تو دادا میں نے کہا کہ 40 دن کا عمل ہے, یہ کر لو, یہ عمل کھل جائے گا, پرہیز کے ساتھ کرنا. وہ نہیں کھل رہے, میاں حضور پڑھ رہے ہیں. جب 40واں دن ہو گئے آئے تو دادا میں نے کہا کہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ پاپا سے کہا. پاپا نے کہا نہیں حضرت میں نے بھی نہیں کھایا. کہا میں گھر جا کے کھاؤں گا ابھی کھانا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو آج تم میرے ساتھ کھانا کھا لو. تو ان کے قیمہ بنا ہوا تھا. تو اب پاپا دادا میں نے کہا تم میرے ساتھ کھا لو. عثمان علی شاہ صاحب کا واقعہ پاپا نے بتایا. تو پاپا کہہ رہے میں بیٹھ گیا, اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرا تو بہت سخت پرہیز چل رہا ہے, میاں نے پرہیز کرایا, اور میاں کہہ رہے ہیں کھانا تم میرے ساتھ کھا لو. تو پاپا کہہ رہے میرے دل میں خیال آیا میں کھاؤں نہیں کھاؤں, عمل خراب ہو جائے گا. میرے عمل تقریباً میں نے 8-10 گھنٹے میں نے لگائیں, اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. اور اگر میں نے ابھی میاں کو یہ بول دیا میرا پرہیز ہے تو غصاخی نہ ہو جائے. میاں نے بولا کھا لو, تو میاں سنے میں سوچنے لگا, تو میں نے میاں کے ساتھ کھا لیا. اب جب میاں کے ساتھ میں نے کھا لیا, اب جب کھانا آیا تو دادا میاں کو کہہ رہے ہیں ارے تم پرہیز نہیں کر رہے کیا؟ تو پاپا نے کہا جی میں پرہیز کر رہا ہوں, لیکن آپ نے کہا تھا تو میں نے کھا لیا. نہیں تمہیں پرہیز کرنا چاہیے تمہیں. اب وہ جو ان کے سوالات تھے نا وہ ان کی جوابات دے رہے ہیں. اب میاں اب اس پریشان کہ یار میرا تو عمل خراب ہو گیا, اب کاش میں میاں سے پوچھ لیتا پہلے. اب پاپا کہتے ہیں میں پڑھائی پہ بیٹھا, میں نے شروع ہی کیا تھا, تھپ کر کے وہ آ گیا, حاضری ہو گئی اس کی. اور کہہ رہا ہے وہ زنجیریں نا یوں کر 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 یوں کر رہا تھا. کہہ رہا تو یہ بتا تو نے گوشت کیوں کھایا؟ وہ گوشت سے تو میری چڑ ہے, میں صرف اسی وجہ سے آیا ہوں کہ تو نے گوشت کیوں کھایا ہے. نہیں نا پرہیز تو چلے گا, پرہیز تو چلے گا, پرہیز تو چلے گا. اب میاں جس کو حکم دے دیں بھائی, ہاں میاں جس کو حکم دے دیں, میاں کے حکم ہے بس. کچھ ساتھی نے بتایا تھا کہ رمضان میں جو ہے نا میاں خصوصی پرہیز کرتے ہیں. جب ہماری 17 کی نیاز ہوتی تھی نا تو ہمارے جو پیر بھائی تھے نا وہ میرے پاس مجھ سے کہنے لگے یار تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ میں کہا پرہیز ہے میرا. کہہ رہے ہیں میاں سے پوچھ نیاز ہے تو نیاز کا تو کھا سکتے ہیں نا, بزرگوں کا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کھا لے. میں نے کہا نہیں میں نہیں کھا رہا. تو کہہ رہا اچھا میاں سے تو پوچھ لے. اچھا میں نے بولا بابا آج 17 کی نیاز محفل ہے نا, نیاز ہے نا؟ تو کہہ رہا ہاں نیاز حلوے پہ دلتی ہے, گوشت پہ نہیں دلتی, حلوہ کھا لو. اور حقیقت ہے ہماری نیاز دلتی ہی حلوے پہ تھی. ہاں تو پھر ہم نے حلوہ کھایا, حلوہ کھاتے تھے. پھر اس کے بعد ہمت نہ ہوئی کچھ کہنے کی. اچھا پاپا نا پہلے بہت سخت تھے, پہلے پاپا ہنسی مذاق بہت کم کرتے تھے.
بالکل سیریس رہتے تھے اور اتنے اسٹرکٹ تھے کہ ہمیں اگر کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی نا تو ہم پہلے کچھ دنوں تک سوچتے تھے کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے. اب تو ایسا ہوتا نا کہ بس جب دل میں جو منہ آیا بول دیا, بات کر لی. پہلے ہم 2-3 دن پہلے سوچتے تھے ہم نے کیا بات کرنی ہے میاں سے, اور کب میاں کا موڈ اچھا ہوگا تو ہم بات کریں گے. مطلب ہمیں پتہ ہوتا نا کہ اگر ہمارے اپنے مقصد کی کوئی کام کی بات ہے نا تو ہم میاں کا موڈ کا انتظار کرتے تھے. جہاں ہم دیکھتے تھے نا کہ ماما سے یا بچوں سے موڈ اچھا ہے اسی وقت وہ بات کرتے تھے, اور جب دیکھتے تھے مطلب تو غصے میں آئے یا تھوڑا وہ پڑھائی کے معاملے میں یا اپنے دوسرے معاملے میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے تھے. ہاں, اور میاں پڑھائی کے معاملے میں بھی بہت سخت تھے پہلے, ریاضتوں کے معاملے میں بہت سخت تھے پہلے. اب بھی ہیں لیکن اب اتنے نہیں ہیں, اب تو بس کرم کا دریا بہہ رہا ہے, بس جس نے جیسا جو چاہا وہ لیا. لیکن ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ پہلے کی اس میں اور اب کی اس میں بہت فرق ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے, انسان لوگ کو لگتا ہے تو دیکھتا ہے. کیونکہ میں نے میاں حضور کے پیر بھائیوں کو بھی دیکھا ہے. ہاں, میں نے میاں حضور کے دوستوں کو بھی دیکھا ہے تو میاں حضور کے تقریباً 40 سال ساتھ تھے, یعنی کہ میری عمر سے بھی کم عمر کے اس وقت ساتھ تھے. میں ان کی صحبت میں بھی رہا ہوں میں, اور میں نے اس ابتدائی دور کے میاں حضور کے مریدوں کو بھی دیکھا ہے اور اب کے مریدوں کو بھی دیکھا ہے. تو فرق میں نے زمین آسمان کا دیکھا ہے. کیا فرق میں نے زمین آسمان کا دیکھا ہے. فرق یہ دیکھا ہے میں نے کہ پہلے کے معاملات میں اور اب کے معاملات میں ہر بندہ اپنے ظرف کے حساب سے لیتا ہے. آئی بس سمجھیں, میاں تمہیں پکڑاتے ہیں جگ اور تم جگ ہٹا کے چھوٹا سا گلاس لے کر آتے ہو کہ میاں اس میں بھر دیں, بس میاں بولتے ہیں بھر لو. پہلے لوگ پورا سمندر لے کے پی جایا کرتے تھے اور میاں سے بولتے تھے, اور میاں بولتے تھے لو. اب میاں دے رہے ہوتے ہیں, لوگ بولتے ہیں میاں آدھا کپ چائے دیجیے گا. آدھا کپ چائے سے مراد یہ کہ میاں ہم اتنا پڑھ سکتے ہیں, میاں ہم اتنا کر سکتے ہیں. میاں نے بتایا 120 بار, اب آپ بول رہے ہیں میاں 60 دفعہ پڑھ لو. میں نے کہا پڑھ لو. آپ نے کہا 30 دفعہ پڑھ لوں, آپ نے کہا پڑھ لو. میں چلتے پھرتے پڑھ لوں, ہاں پڑھ لو. اب تم اپنی ڈوز خود کم کرتے چلے جا رہے ہو. اب ایک سمندر کے سامنے کھڑے ہو کے تم پیاسے رہو تو بدقسمتی کس کی ہے؟ تمہاری. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے میں بہت سختی کرتے تھے, اگر ذرا سی لرزش بھی ہو جاتی تھی نا تو وہ تمہارا آخری دن ہوتا تھا, آخری عمل کا. ہاں, یہ چچا کی صحت تم دیکھ رہے ہو کتنے کمزور ہیں یہ. میں ان کا بھی آدھا تھا. ان کا بھی آدھا تھا میں. اگر میرا ٹوٹل اس وقت وزن کریں گے نا آپ تو 25 سے 30 کلو ہوگا. جی, میرا وزن اتنا رہ گیا تھا. ہماری دادی نے پاپا کو ڈانٹا تھا, پاپا سے لڑی تھی کہ تم مارے گا اس کو کیا. اس میں بھی پاپا مجھ سے رات بھر پڑھائیاں کرواتے تھے اور دن بھر دوائیں بنواتے تھے. اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے بھیجتے جاؤ چائے لے کر آؤ, اور میں چائے لینے جاتا. یہاں سے اگر 50 قدم مجھے چائے لینے جاتا تو میں ہر 10 قدم پہ تھوڑا بیٹھتا تھا کہ ہوا تیز چل رہی ہے. اور ایک دفعہ تو میں سامنے کھمبے پہ ٹکرا گیا تھا
اور میرے اتنا بڑا گھومڑا پڑا ہوا تھا یہاں پر. جب میں چائے لے کر آیا نا, پاپا نے کہا یہ کیا ہوا تمہارے؟ میں نے کہا کھمبا بیچ میں آ گیا تھا. کہہ رہے کھمبا بیچ میں کیسے آ گیا تمہارے؟ میں نے کہا میں تو سیدھا سیدھا جا رہا تھا, کھمبا بیچ میں آ گیا تھا میرے, میں کیا کروں؟ کہہ رہے اچھا جاؤ تم چائے لاؤ. پہلے کیتلی میں چائے آتی تھی نا, اور چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوتی تھیں. تو میں نے کیا کرا, میں نے کپ میں چائے نکالا, ٹھیک ہے, کیتلی میرے ہاتھ میں رہ گئی, ایک کپ میں نے کپ اٹھا لیا, کیتلی میں نے میاں کے آگے رکھ دی اور چائے کے کپ دوسرے کے ہاتھ رکھ دیے. تو پاپا میں تو دیکھنے کے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چائے. میں نے کہا میں کیتلی لا کے رکھ دی. پھر میں نے کیتلی اٹھائی. پاپا کہہ رہے تم رکھو, جاؤ جا کے سو, تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی. اور باقی نیند پوری نہیں ہوتی تھی ہماری, ایسی حالت ہوتی تھی. تو پاپا مجھے اس وقت پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ اس وقت غصے ہوئے, کہہ رہے ہیں تم تو مار دو گے لوگوں کو, اگر تم نے اپنی اس بے دھیانی کی کیفیت میں کچھ کی جگہ کچھ دوا ڈال دی, کوئی مر گیا مریض, کون ذمہ دار ہے؟ 1 گھنٹہ پاپا نے مجھے لیکچر دیا تھا غصے میں, لیکن وہ ہماری تربیت ہو رہی تھی ہمیں زندہ رکھنے کے لیے, ہمیں بیدار رہنے کے لیے. کیونکہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا جڑی بوٹیوں سے, کسی نے نہیں مرنا تھا اس وقت, لیکن ہمارے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری ذرا سی غلطی سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا. پاپا نے ایسے تربیت کرتے تھے پہلے. پاپا کہتے ہیں کہ جب تک تم اکیلے ہو نا, کچھ بھی کرو, مجھے پرواہ نہیں ہے. کیا؟ لیکن جب تم کسی کے ساتھ ہو نا, تو تمہیں بڑے سنبھل کے رہنا چاہیے. آج ہمیں 20 سال پرانی باتیں میاں حضور کی یاد آتی ہیں, کہ جو میاں حضور کہتے تھے نا کہ تمہاری ذرا سی غفلت لوگوں کو مار دے. وہ جو بات کہی تھی نا میاں نے, کیا جڑی بوٹی والی, کہ جیسی تمہاری کیفیت, جیسی تمہاری حالت ہے, ذرا تم غافل ہوئے, اگر کچھ غلط کر دو تو نقصان کس کو پہنچے. تو آج پتہ چلتی ہے میاں حضور نے وہ بات کیوں کہی تھی. جب آپ نے کہا تھا ایک بات کہ انسان کو اپنے تحفظ کرنی چاہیے, غیبی تحفظ کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں غیبی تحفظ تحفظ اور حصار, تحفظ اور حصار کی بنیاد آپ کی یقین میں ہے. آپ لاکھ آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لو, حصار کر لو, پھر بھی آپ کسی کے اوپر جن, کسی کے اوپر خبیث آتا ہے, آپ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہے ہو تو اس پہ اثر ہوتا ہے؟ سورہ ناس پڑھ کے اس کے اوپر دم کر رہے ہو تو, قرآن کھول کے دم کر رہے ہو تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے؟ کیوں؟ یقین نہیں ہوتا. اگر آپ کے اندر یہ یقین ہو جائے نا, آپ کو کچھ پڑھنے کے بعد تو اب ان کا طبیعت صحیح ہو جائے تو میں یقین میں بڑے رہنا کہ میں دم کر رہا ہوں, یقین صحیح نہیں ہو رہا, اور بگڑ رہا معاملہ, تو یقین تو کہاں سے آئے گا؟ لیکن آپ کو اپنے اوپر ہونا چاہیے, اپنے آپ پہ آنا چاہیے یقین, کہ اگر میں اس مٹی کے ڈلے کو بھی دم کروں تو سونے کا بنے گا. کلام تو ہے ہی برکت, کلام پہ تو یقین کی بات ہی نہیں کر رہا میں آپ کے اوپر بات کر رہا ہوں اپنی یقین کی, کہ آپ کو اپنے اوپر کتنا اعتماد ہے, کتنا یقین ہے. جس دن آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا نا, آپ کو اپنے اوپر یقین ہو گیا, اس دن جو نا آپ کا سفر شروع ہو گیا. پھر کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ شفا ہو جائے گی اس کو. شفا کس بات کی ہوگی پتہ ہے؟ یقین کی. یقین کا مسئلہ جو ہے نا بڑا کریٹیکل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ آپ نہیں لا سکتے, ہے لیکن دل کا اطمینان, یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے اور یہ آسان بھی نہیں ہے شاید. دیکھو حضرت ابراہیم نے بھی یہ بات کہی تھی, اے میرے رب تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب کہ تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے. آپ نے کہا یقین تو ہے, لیکن دل کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے
میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. اب دونوں کا کیا ریلیشن؟ میں وہی بتا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لے کر آؤ. اچھا اب اطمینان کس کو ہونا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وہی بات آ گئی اپنے آپ پہ یقین کی، اعتماد کی. آپ پرندے لے کر آئے، آپ نے ذبح کیا، آپ نے چاروں سم اس کو پھینک دیا، پھر آپ نے آوازیں لگائیں اور وہ پرندے آپ کی طرف لوٹ آئے. ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ کولر کے اندر پانی ہے. کیا ہے یہ؟ یقین ہے نا کہ کولر کے اندر پانی ہے، لیکن اب پانی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتا. کیا پانی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتا، لیکن یقین ہے کہ پانی ہے. اب علم الیقین کیا ہے؟ یہ اٹھے، انہوں نے ڈھکن کھولا، دیکھا اور انہوں نے ڈھکن بند کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی پانی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ علم الیقین ہو گیا. ابھی بھی حق الیقین نہیں ہوا. حق الیقین کب ہوگا؟ کہ جب میں خود اٹھ کے جاؤں گا، ڈھکن کھولوں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہی پانی ہے. مردوں کو کیسے جلائے گا؟ حکم ہوا کہ پرندوں کو لے کر آؤ. اب یقین آ رہا ہے، پرندے آ گئے. اب علم الیقین کیا ہے؟ کہ اس کو کاٹ دو، پھینک دو. اب اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم آواز لگانا. یہ علم الیقین ہو گیا. اور پھر اللہ جب پھینک دیا چاروں سم، پھر حکم ہوا کہ اب آواز لگاؤ، کہ وہ تمہاری جانب دوڑے چلے آئیں گے. جب وہ آ گئے یہ حق الیقین ہو گیا. اب ہمارا یقین کیا ہے؟ ہمارے روحانیت کا سفر یقین سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا یقین آپ کو آپ کے استاد پر ہونا چاہیے، آپ کی پڑھائی پر نہیں، آپ جو محنت کر رہے ہو اس پر نہیں، آپ جو ریاضت کر رہے ہو اس پر نہیں، آپ جو کام کر رہے ہو اس پر نہیں، آپ جو چلے کر رہے ہو اس پر نہیں. کس پہ یقین ہونا چاہیے؟ اپنے شیخ پر، اپنے استاد پر، اپنے مرشد پر، اپنی زندگی پر، کیونکہ آپ کی زندگی مرشد ہی ہے. جس دن تمہیں اس پہ یقین ہو گیا نا، پھر وہ تمہیں علم الیقین سے حق الیقین تک لے کے جائے گا. کیونکہ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے یقین کا. پہلا قدم آپ اٹھاؤ گے تو پھر علم الیقین تک جاؤ گے نا. اور پہلا قدم آپ نہیں اٹھاؤ گے اور آپ شکیوں میں رہو گے تو آپ کیسے کامیاب ہوگے؟ شیطان ہی ہمارے یقین کو روکے رکھتا ہے اس کو کامل ہونے کے لیے. کس کی صورت میں؟ وسوسے کی صورت میں. اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کو صرف یقین ہو گیا نا تو یہ کامیاب ہو گیا، اور میں نے تو اسے کامیاب نہیں ہونے دینا. کامیابی آپ کو یقین سے ملتی ہے. بھائی اللہ ہے، کیا ہے؟ یقین ہے آپ کا کہ رب ہے، جو رب الارباب ہے، جو تمام ربوں کا رب ہے. یقین ہے نا. آپ کی زبان نے اقرار کیا ہے، دل نے تسلیم کیا ہے، قلب کو اطمینان پہنچا ہے. کیا آپ کے قلب کو اطمینان میسر ہوا ہے؟ وہ کیفیت کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں ہے. نہیں، جس طرح پیغمبر کو یہ چیز ہوتا ہے کہ دل کا یقین چاہیے تھا کہ پیغمبر کی ذات بہت اعلیٰ ورفع ہوتی ہے، بے شک، عام انسان ہے، بے شک. شاید ہمارے اندر نہیں، حقیقت مان لینے میں کوئی وہ نہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم
اگر پیغمبر کی کیفیت ہو سکتی تو ہم عام انسان لوگوں کی شاید نہ ہو. سر کیفیت ہر شخص کی ہوتی ہے. بالکل دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ نے مخصوص ضرور کیا ہے، لیکن جو مخصوص کیا ہے نا ان کے تصرفات بھی لوگوں پہ ظاہر کیے ہیں. ان کی امانتیں لوگوں میں ہی رہی ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے. آپ کی کیفیت کیسے بنی؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. آپ کو اپنے بچے کی یاد آ گئی اور بچہ آپ سے دور ہے، کیفیت بن گئی آپ کی. جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو وہ کچھ وقت کے لیے آپ سے دور ہو جائے، آپ کی فوراً کیفیت بن جاتی ہے. بن جاتی نہیں بن جاتی؟ آپ نماز کی حالت میں ہو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے. آپ محفل سما میں ہو آپ کے ڈھال ڈھاپ کی آواز سے آپ کی کیفیت بن جاتی ہے. آپ کسی محفل میں ہو کسی غزل کی آواز سے تمہیں کیفیت بن جاتی ہے. آپ مسجد میں ہو قرآن کی تلاوت سے آپ کی کیفیت بن جاتی ہے. کیفیت کے لیے کسی چیز کو مخصوص کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیفیت خود بنتی ہے. آپ میں یقین ہونا چاہیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، آپ کو یقین پتہ ہے کب آتا ہے؟ مشکل میں، پریشانی میں. جو قرآن ٹھیک ہے. کہ جب انسان مشکلوں کرتا ہے تو بالکل سچے دل سے اپنے رب کو یقین آتا ہے. آپ کو اپنے استاد پہ یقین پتہ ہے کب آتا ہے؟ پتہ ہے کب آتا ہے؟ جب وہ یقین سے بول رہا ہوتا ہے. جب وہ یقین سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی باتوں کا اثر جو نا آپ کے قلوب پر ہوتا ہے، جس سے آپ کو اطمینان ملتا ہے. یعنی کہ یقین یقین کو ڈھونڈتا ہے. یقین یقین کو ڈھونڈے گا، یقین یقین میں جا کے ملے گا. اور اگر میرے دل میں ذرا سی بھی بات میں شک ہوگی نا، وہ بات میری آپ کے دل پہ اثر نہیں کرے گی. آپ دیکھو، آپ کسی کی بات آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے، کسی کی بات آپ کے دل پہ بالکل بھی اثر نہیں کرتی. بھائی یقین ہی تو ہے نا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک لوگ تمہیں دیوانہ مجنون نہ کہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ہمارے دلوں میں کچھ بھی ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے استادوں کی، ہمارے پیران عظام کی، اولیاء کرام کی، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ہمارا کمال صرف یہی ہے کہ ہم اس پہ استقامت پہ کھڑے ہوئے کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے. جس دن تمہیں اس بات پہ ایمان یقین ہو گیا نا کہ تمہارا منبع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس دن ہر چیز کی کنجی تمہارے قدموں میں. شعوری طور پہ نہیں ہے، شعوری طور پہ دیکھو ایک ہر مسلمان گھرانے میں جب بے شک ہوتے ہیں تو ایمان اور یہ سب جو باتیں چیزیں ہوتی ہیں ہمیں وراثت میں ملتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے کلمہ اگر ہمیں پڑھا ہوتا ہے تو شاید وہ شعوری طور پہ ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت اچھی. ڈاکٹر کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ اگر مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا وہ مسلمان کہلائے گا؟ فرضی ہوگا کہ یہ اعزاز ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. مسلمان بنے گا کیسے؟ اپنے گھر والوں کی صحبت سے. وہ تو فطرت انسان پہ پیدا ہوا ہے نا.
جس طریقے سے ڈاکٹر کے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں پیدا بنتا، تو مسلمان کے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جب تک اس کی تربیت نہ ہو؟ کیوں ماؤں نے اپنے بچوں کو درسگاہوں میں بھیجا، مدرسوں میں بھیجا، بزرگوں کی صحبتوں میں بھیجا؟ کیوں جوانی میں پہنچ کر وہ در بدر سفر کر کر کے بزرگان دین کی خدمت میں جایا کرتے تھے؟ ایک مسلمان بننے کے لیے، پکا ایک ایمان والا بننے کے لیے۔ حضرت میں ایک سوال، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ بت تراش تھے، بت پرست، ٹھیک ہے، اور ان کا اس کے بارے میں جو ہے وہ جو تفصیل ہے قرآن سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی تو وہاں تو بت تراشی جاتی ہے۔ دیکھو اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستیلے والد تھے وہ۔ میں قرآن کے حوالے سے دیکھتا ہوں، قرآن میں ہاں، جو قرآن میں ذکر کیا اپنے والد کے لیے بھی انہوں نے کہا دعا مانگی، تو شاید آپ کی بات درست ہوگی کہ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں آنکھ کھولی تو بت، اور والد جو ہے بت تراش تھے، اور والد نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ تم سدھر جاؤ ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ صحبت نہیں ملی، یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ان کو پیغمبر بنانا تھا اللہ اس کر دیا۔ لیکن ہم تو وہ پیغمبر کی بات سے اپنا مقابلہ، دیکھو وہ صحبت میں اس وقت بھی تھے، صحبت کے بغیر ناممکن ہے۔ روحانی صحبت، میں وہی بتا رہا ہوں نا، اللہ اپنے بندوں کو نا، محبوب بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بالکل صحیح ہے، پیغمبر وہ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، آپ بھی اس کے محبوب بندے ہو۔ اللہ اپنے ہر بندے کو محبوب رکھتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچان لیا، جس نے پہچان لیا وہ محبوب ترین ہوتے چلے گئے۔ ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو کتنے ہی کفار کے گھر پیدا ہو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ لیکن اس صورت میں کہ جب تمہارے دل میں کوئی ایک ہلکی سی چنگاری بھی جلے، سچ کی تلاش میں، حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ وہ بولتے تھے اے بابا تم نے جو اپنے ہاتھ سے جو بنایا تم اسی کو پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اس نے بنایا ہے جس کو تم نے بنایا ہے، میں تو اس رب کو نہیں پوچھتا، اس رب کو جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ میں تو اس رب کو پوچھتا ہوں جس کو موت نہیں آتی، اس کو توڑ دو، ختم، تو یہ میرا رب تو نہیں ہو سکتا۔ سورج یہ غروب ہو جاتا ہے اور جو غروب ہو گیا وہ تو میرا رب نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں بھی اس کو نہیں مانتا اپنا رب۔ چاند کو دیکھا، آپ نے کہا یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ کیا تھی وہ چنگاری؟ ایک طلب تھی کس کی؟ حق کی تلاش۔ کیا تم نے حق کی تلاش کی ہے؟ کیے؟ کرو، محبوب نہیں محبوب تر بنو گے، محبوب ترین بنو گے۔ اللہ تمہیں محبوب پتہ ہے کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں اپنی صورت میں بنایا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ابن آدم میں نے تم کو اپنی صورت میں بنایا ہے۔ اب اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ کچھ نہیں پتا، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس بات کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس بات کا مطلب میں بتاؤں کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر میری ایک صف موجود ہے۔ کیا ہے؟ ہر صف موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے۔ یہاں صورت سے مراد جو ہے نا، یہ وہی صفاتی تجلیات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ ہم صورت کو صرف ایک ہی چیز پہ شبیہ دیتے ہیں، فزیکلی، لیکن جہاں جس بات کا تمہارا رب تم سے ذکر کر رہا ہے وہ صفات الہی کی تجلیات ہیں۔
کیونکہ وہ ہر ان چیزوں سے مبرہ ہے. ہاں، اور اگر تم ایسا گمان بھی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ بڑا نازک معاملے ہیں یہ. میرے خیال سے 8 بج گئے. کیوں؟ ایک سوال تھا ہاں 40 دن پورے ہو جائیں گے، ہاں. اس کے بعد اگر شہر سے باہر جانا پڑتا تو اس کے لیے اس کو کیا کریں؟ کیونکہ ہمارا وقت بھی متعین ہے، آرام بھی متعین ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں. کیا کریں؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے جانا، ایک ہوتا ہے کسی ایسی ایمرجنسی میں جانا کہ جس میں آپ کو موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو اس صورت میں آپ جا سکتے ہو. اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس میں اگر میں اپنے دوسرے معاملات کی وجہ سے جا رہا ہوں تو آپ 40 دن وائنڈ اپ کر کے اس کو سٹاپ کر کے پھر اسی مدامت کر کے آپ سفر کر سکتے ہو. مدامت کیسے؟ آپ اگر 1111 کی تعداد کر رہے ہو تو آپ ان سے 313 کی تعداد پہ لے آؤ 40 دن مکمل کرنے کے بعد. 1900 کر رہے ہو تو 313 کی تعداد مدامت پہ لے آؤ. 40 دن مکمل کرنے کے بعد 313 کی تعداد پہ لے آؤ. پھر اپنے کام مکمل کر لو. جب کام مکمل کرنے کے بعد آپ دیکھ لو کہ 40 دن میں جب کہیں نہیں جانا، آپ پھر دوسرا حصہ اس کا شروع کر لو اجازت لے کر. کیونکہ ہر ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے چینج ہوں گے. پرہیز تو لازمی رکھے نا. نہیں تو مجھے ہم جو 40 دن جو بات تو پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی پرہیز رکھنا پڑے گا. پرہیز ختم ہو گیا تو مدامت شروع ہو گئی. ہاں 41 دن بعد ہاں پھر بھی پرہیز رکھنا پڑے گا. بالکل رکھنا پڑے گا. بالکل رکھنا پڑے گا. نہیں وہ تو بات میں پوچھ رہا ہوں. ہاں رکھنا پڑے گا. ہم تو مدامت کا ذکر تو نہیں دے رہا. دیکھیے وہی بات آ گئی کہ استاد جب کہے نا کر لو نہیں تو بس آنکھ بند کر کے کر لو. صحیح ہے، سوال صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر مدامت کر رہے ہیں تو پرہیز کھول دینا چاہیے. ہاں یہ میں اچھا اچھا. آپ بھی تو پریس کر لیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے. ہماری خیر رمضان میں تو روزے تو ویسے ہی رکھتے ہو نا. اچھا، رمضان میں ہمارا کون سا بھی ہوتا ہے کہ یار ہمارا روزہ ہوگا اور اگر ہم نے گوشت نہیں کھایا تو ہم اور کمزور ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اگر اجازت دے تو سنا دوں. ہاں. پیر اور مرشد کے حوالے سے ایک صاحب نے اور مرشد کی تعریف کر دی. میرا مرشد صاحب کے بعد ہاتھ پہ جوڑا کے مجھے مسلم دے دی. مان گئے چلنے کے اچھا پہلے تو منع کے انکار کیا. مرشد تو پہلے ہی جان جاتے ہیں کون سی شخصیت کیسی ہے، لیکن پھر پہ 1 سال تک وہ ان کی پوری اس میں ہے. اس کے بعد مرشد نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ میں نے جو علم تمہیں دینا تھا میرے پاس جتنا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا. اب ایک صاحب ہے جو مجھ سے زیادہ علم ہے، تو اب آپ ایسا کریے تو ان کے پاس جائیے اور میرا نام دیکھیے کہ وہ آپ. لیکن جانے سے پہلے ان کو ایک چھوٹا سا بکسا دیا کہ یہ دے دینا میری امانت. مرشد سے بکسا اٹھایا اور چل دیا. بکسا بہت ٹھنڈا تھا. کیا بات، اچھا کلی بھی نہیں، وہ تالا بھی نہیں لگا اس میں. جنگل میں سے گزرے تو دل میں جو ہے نا یہ چیز پیدا ہونی شروع ہوئی کہ کیا ہے، اتنا ہلکا ہے اور کیا ہے، اتنا ہلکا ہے اور کیا. آگے بے چینی کی حالت میں انہوں نے کھول دیا. اس میں سے چوہا نکلا اور نکل کے جنگل میں کھا دیا. کہنے لگے یہ بھیج دو. میں وہ بند کر کے جو ہے ان کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے بھیجا. اچھا کہنے لگے اور کہنے لگے یہ بکسا بھیجا. کہنے لگے رکھ تو صبح بات کریں گے. اب تو رات ہو گئی. صبح جو جواب ان کو سننے کو ملا تھا تو وہ یقینا وہ یہ تھا. یہ ٹیسٹ تھا اس مرید کا کہ مرشد کی بات ہے یقین کر لو اور امانت میں خیانت. تمہارا یہ ٹیسٹ تھا. وہ ٹیسٹ وہاں تک بالکل آرام سے پہنچا. اس ٹیسٹ کو کیا مرشد کی بات جو ہو اس کو منوان مان لینا چاہیے، ورنہ ایک آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. سر میں نے جو نا اپنی زندگی میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا. میں کسی اور کے پریکٹیکل کی بات نہیں کر رہا. میں اپنی ذاتی پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. میں نے روحانیت کو اپنے شیخ کے امر میں پایا، اس کے حکم میں پایا. اسی کے امر میں سب کچھ تھا. بس چلیں.
اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے. سبحان اللہ بارگم زیارت ہوئی، سبحان اللہ بار کشائی شکارت ہوئی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین تیرا ذکر و اذکار کیا گیا، یا الہ العالمین تیرے دوستوں کا ذکر و اذکار کیا گیا، اس میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین اس کی رحمت اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے شیخ سے محبت اور استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کا سایہ تا قیامت ہم پہ قائم و دائم رہو. یا الہ العالمین ہمیں اپنے شیخ کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا. یا الہ العالمین ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.